عنوان: شہزادہ اور پری کا شہر۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دور افتادہ سلطنت میں خسرو بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ خسرو بادشاہ نہایت رحم دل اور عدل پسند حکمران تھا، مگر اس کی ایک ہی حسرت تھی، اس کا بیٹا شہزادہ تیمور، جو ہمیشہ کتابوں، خوابوں اور تنہائی میں کھویا رہتا، سلطنت کے کاموں میں دلچسپی نہ لیتا۔ ایک روز بادشاہ نے تیمور کو پاس بلا کر کہا، بیٹا، سلطنت ایک دن تمہارے سپرد ہوگی، مگر تم حقیقت سے دور خوابوں میں کھوئے رہتے ہو۔ شہزادہ مسکرایا، ابا حضور، کبھی کبھی خواب بھی راستے دکھاتے ہیں جنہیں حقیقت سمجھنے والے نہیں دیکھ پاتے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے دل میں فکر چھپی رہی۔ اسی رات تیمور کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں ایک نورانی سی پری آئی، جس کی آنکھوں میں سمندر جیسا سکون اور بالوں میں چاندنی جیسی چمک تھی۔ اس نے شہزادے سے کہا، تیمور، اگر تم اپنی قسمت کو آزمانا چاہتے ہو تو طلسمی جنگل کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ وہاں تمہیں نہ صرف اپنے سوالوں کے جواب ملیں گے، بلکہ وہ بھی ملے گا جو تمہارے دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ صبح ہوئی تو تیمور نے سفر کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے روکا، مگر تیمور کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ تیمور نے اپنی تلوار لی، ایک گھوڑے پر سوار ہوا اور چل پڑا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچا، جہاں ہر درخت سرگوشیاں کرتا تھا، ہر پتا جسے کوئی رس چھپا رہا ہو۔ اسی جنگل میں اسے ایک بوسیدہ دروازہ نظر آیا، جس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، جو خود کو پا گیا وہی اس شہر کا مکین بنے گا۔ شہزادہ دروازے کے پار گیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہاں ایک خوبصورت شہر تھا جو خواب کی طرح لگتا تھا۔ وہاں کے لوگ روشنیوں کے ساتھ چلتے تھے، باتیں کرتے وقت خوشبوئیں بکھرتی تھی، اور ہر طرف محبت، علم اور امن کا بول بالا تھا۔ شہر کی ملکہ ایک پری تھی، وہی جو خواب میں آئی تھی۔ اس نے تیمور کو دیکھ کر کہا، تم اپنے دل کی آواز سن کر یہاں تک آئے ہو، مگر یہاں رہنے کے لیے تمہیں 3 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا: خوف پر قابو، سچائی کا سامنا اور قربانی کی طاقت۔ شہزادہ ہر آزمائش میں کامیاب رہا۔ اس نے اندھیری راتوں میں اپنے خوف کا سامنا کیا، ایک آئینے میں اپنے اندر کے غرور اور کمزوری کو پہچانا، اور آخر میں شہر کی سلامتی کے لیے اپنی واپسی کی قربانی دی۔ پری نے کہا، تم کامیاب ہو، مگر اب تم اس شہر کے مکین بن کر صرف اسی وقت لوٹ سکو گے جب دنیا تم جیسے حکمران کی پیاسی ہو۔ شہزادہ مسکرایا، تب تک میں خواب بن کر لوگوں کے دلوں میں راستہ دکھاتا رہوں گا۔ کہانی ختم ہوئی، مگر تیمور کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ اصل بادشاہ وہی ہے جو خود کو پہچان لے۔ اگر آپ کو پسند آئی تو اگلی کہانی بھی اسی شیلی میں لکھ دوں۔